نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ امام مقتدی اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کا کچھ حصہ یا کوئی سورت اس کے پڑھنے کا کیا حکم ہے، وہ ساری باتیں کل کے درس میں واضح کر دی گئی ہیں۔ آج ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتے تھے اور پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کیسی ہوا کرتی تھی، سورہ فاتحہ کے علاوہ کیا پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں جو 2 نمازیں ہوتی تھی یعنی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، ان دونوں نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کیا کرتے تھے، فجر کی نماز ہو اور ظہر کی نماز ہو۔ خاص طور پر شروع کی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو ہوتی تھی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ طویل ہوا کرتا تھا، لمبا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جو ہوتی تھی اس میں درمیانی ہوتی تھی، نہ بہت لمبی ہوتی تھی فجر اور ظہر کی طرح اور نہ مغرب کی طرح مختصر ہوتی تھی، بلکہ متوسط ہوتی تھی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ عشاء اور عصر کی نماز، تو 4 نمازیں ہو گئی۔ اب ایک نماز بچتی ہے، وہ ہے مغرب کی نماز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر قرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معاملہ تھا نماز میں قرات کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدار سے کبھی کبھی زیادہ بھی کر دیتے تھے اور کبھی کبھی کم بھی کر دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایسا کرتے تھے۔ تو عمومی حالات تو یہ ہو گئی، فجر اور ظہر لمبی قرات اور عصر اور عشاء درمیانی، بہت لمبی بہت مختصر نہیں، اور مغرب مختصر۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ عام حالات تھے، لیکن اس مقدار سے زیادہ بھی کر دیتے تھے اور اس مقدار سے کم بھی کر دیتے تھے، حالات اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جتنے ائمہ امام ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ حالات اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے قرات کریں گے، اور یہ بتا دیا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں آپ کو جس کی رعایت کرنا ہے، ایک تو مریض کی رعایت کرنا ہے اور ایک کمزور کی رعایت کرنا ہے، ضعیف کی رعایت، ان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے قرات کو رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے مصلیوں کو، اماموں کو یہ تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ روایت سنن نسائی کی 983 نمبر کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے فلاں آدمی کے علاوہ، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اسی طرح نماز پڑھتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ وہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں شروع کی 2 رکعت میں لمبی قرات کریں، یعنی یہ آدمی کیسے نماز پڑھتا ہے؟ یہ آدمی ظہر کی نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتا ہے، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور باقی کی 2 رکعتوں میں ہلکی کر لیتا ہے قرات۔ اور عصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکی قرات ہوتی ہے، اور پھر مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، اور عشاء میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ عشاء میں یہ کیا کرتے ہیں؟ درمیانی قرآن کے درمیانی حصے کو پڑھتے ہیں، اور جب صبح کی نماز ہوتی ہے فجر کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی قرات کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی جس طرح نماز پڑھتا ہے یہ ہو بہو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز ہوتا تھا۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو طویل قرات ہوتی ہے وہ کون سی صورتیں ہیں، اور جو درمیانی ہوتی ہے وہ کون سی صورتیں ہیں، اور جو چھوٹی ہوتی ہے وہ کون کون سی صورتیں ہیں۔ یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم انہی طرح صورتوں کو یاد کر کے اپنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا 2 حصہ ہے، اس قرات کے حساب سے 2 حصہ ہے۔
ایک حصے کو مطول کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مفصل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سارے حصے مفصل ہی ہیں، لیکن دو حصہ اس حصے سے تقسیم کر دیے ہیں، ایک مطول ہے اور ایک مفصل ہے۔ مطول کون سا حصہ ہے؟ شروع قرآن سے لے کر سورہ فاتحہ کو ہم ابھی الگ کریں کیونکہ وہ پڑھا ہی جانا ہے، اس کو الگ کر کے سورہ البقرہ سے لے کر سورہ قاف تک، یہ جو پورا حصہ کہلاتا ہے یہ مطول کہلاتا ہے۔ تو اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جہری سری جو نماز ہوتی تو اس میں تلاوت کرتے تھے، عام طور سے صحابہ کو معلوم نہیں پڑتا تھا۔ لیکن سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یہ جو قرآن کا حصہ کہلاتا ہے اس کو مفصل کہتے ہیں۔ اب اس کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ پہلا حصہ علماء نے اس کو طوال المفصل کہا ہے۔ اس میں کل 28 صورتیں آتی ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ المرسلات تک، جو کہ 29ویں پارے کا آخری صورتیں ہیں، سورہ المرسلات۔ سورہ قاف سے لے کے سورہ المرسلات یہ طوال المفصل کہلاتا ہے۔ مفصل کا مطلب جدا جدا، اور بسم اللہ سے ہر صورت کو جدا کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں ہیں، لیکن بسم اللہ کہہ کے سب کو الگ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی صورتیں ہیں اس میں؟ پہلے حصے میں 28 صورتیں ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ المرسلات تک، والمرسلات عرفا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو اوساط المفصل کہتے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ سورہ نبا سے لے کر عما یتساءلون، جس کو ہم لوگ عما پارہ کہتے ہیں، عما یتساءلون سورہ نبا سے لے کر سورہ الضحیٰ تک، والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ درمیانی حصہ قرآن کا۔ اس میں صورتیں بہت لمبی نہیں ہیں، بہت چھوٹی بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ، اس کو ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء میں اور عصر میں پڑھ سکتے ہیں اس حساب سے۔ اور وہ والے حصے کو ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر میں اور فجر میں، ہے نا۔ اور اس کے بعد دیکھیے تیسرا حصہ جس کو قصار المفصل کہتے ہیں، یہ کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ آپ بتائیے کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ سورہ شرع سے لے کر، یعنی علم نشرح سے لے کر سورہ الناس تک۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اوساط المفصل ہے، درمیانی صورت کا، وہ اس میں کتنی صورتیں آتی ہیں؟ کل 16 صورتیں آتی ہیں۔ پہلے حصے میں کل کتنی ہے؟ 28 صورتیں، قاف سے لے کے المرسلات تک۔ اور دوسرے حصے میں جو درمیانی ہے وہ سورہ النبا سے لے کر عما یتساءلون سے لے کر سورہ الضحیٰ تک ہے، یعنی والضحیٰ تک۔ اس میں کتنی صورتیں آتی ہیں؟ ٹوٹل 16 صورتیں۔ کتنی؟ 16 صورتیں۔ اور تیسرا حصہ مفصل کا وہ ہے قصار المفصل، اس میں کتنی صورتیں آتی ہیں؟ ٹوٹل 21 صورتیں آتی ہیں۔ یہ کہاں سے؟ سورہ علم نشرح سے لے کر سورہ الناس تک۔ تو اس اعتبار سے آپ اس لسٹ کو رکھیے اور اس حساب سے آپ یاد بھی کریے صورتوں، کم سے کم قصار مفصل جو ہے سورہ علم نشرح سے لے کر سورہ ناس تک، اتنا تو کم از کم زندگی میں یاد کرنے کا مشن بنا کر رکھیے۔ یہی نہیں کہ ہم 2-4 صورتیں جو بچپن میں یاد رکھے ہیں، سورہ اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا انا اعطیناک الکوثر، قل یا الکافرون، یہ بار بار نہ پڑھے۔ قرآن کو جتنا اپنے سینوں میں بسائیں گے اتنا دل جو ہوتا ہے ہاں بیدار ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، کم سے کم آخری حصہ تو زندگی میں یاد کر کے جائیں۔ کل ہمارے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارے سینوں میں کم سے کم قصار مفصل جو ہے وہ تو رہے گا نا، تو یہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی ہے، اس اعتبار سے آپ صورتوں کو یاد کریں۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو آپ یاد رکھیں گے اور ان لسٹ کو بھی یاد رکھیں۔ 28 صورتیں ہیں اور 16 صورتیں ہیں اور پھر آخر میں 21 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے، آمین۔